جب آپ کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ عدالت میں دائر ہو جائیں، جب آپ کے کیس عدالت میں دائر ہو جائے اور اس عدالت میں دوسری پارٹی آپ کو ناک آؤٹ کرنے کے واسطے کوئی بھی میلافائڈی بدنیتی پر مبنی ایکٹ عمل کرتی ہے تو کورٹ اس کو نہیں مانتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرفان خان ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ سوال آپ کا، جواب میرا، قانون کے تناظر میں۔ یہ ایک بڑا مختصر سا سوال کیا گیا ہے، اس کو میں تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ یہ کسی بہن نے کیا ہے کہ اگر میں کوئی مینٹننس کا یا ڈاوری کا وہ دعویٰ کرتی ہوں شوہر کے خلاف اور وہ ڈگری ہو جاتا ہے، لیکن شوہر اسی پینڈنسی کے دوران وہ اپنی جائیداد جو ہے وہ ماں یا باپ کے نام کر دیتا ہے اور عدالت میں آ کے کہتا ہے کہ میرے نام تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کے بارے میں پہلے لیکچر دے چکا ہوں، میں پریسائزلی آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ عدالت میں دائر ہو جائیں، جب آپ کے کیس عدالت میں دائر ہو جائے اور اس عدالت میں دوسری پارٹی آپ کو ناک آؤٹ کرنے کے واسطے کوئی بھی میلافائڈی بدنیتی پر مبنی ایکٹ عمل کرتی ہے تو کورٹ اس کو نہیں مانتی۔ جو میں سمجھا ہوں کہ آپ نے ایک ریکوری سوٹ فائل کیا، فیملی سوٹ، یا آپ نے دیوانی کو ریکوری سوٹ فائل کیا اور اس سوٹ کے دائر کرنے کے بعد یا کاز آف ایکشن پروو کرنے کے بعد، یا اس کو پتہ ہو کہ اس نے دعویٰ دائر کرنا ہے، اس سے بچنے کے لیے اپنی تمام جائیداد اگر وہ اپنے بھائی، اپنے ماں یا اپنے باپ کے نام کر دیتا ہے اور آپ کورٹ میں ثابت کر دیتے ہو کہ میرا یہ ڈسپیوٹ ارائز ہونے کے بعد اس نے یہ ایکٹ کیا ہے، تو وہ اس شخص کو بلا کے پوچھے گی کہ تم نے یہ بیچا تو اس کا پیسہ کہاں گیا، اور اگر ان کو بھی بلائے گی مالکان کو کہ اگر آپ نے خریدا تو آپ نے پیسہ کہاں سے دیا۔ اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بدنیتی سے یہ ٹرانزیکشن کی گئی ہے ڈیکریٹل اماؤنٹ سے بچنے کے لیے، تو وہ پراپرٹیز کورٹ ضبط کرے گی اور ضبط کر کے آکشن کر کے آپ کو رقم دلوائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔